स्टार्ट कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو خوش آمدید، بالخصوص جو نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سب کو خوش آمدید۔ تو آج انشاءاللہ ہم آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں پہلا سیشن ہمارا جو ہے ہاف آور کا ہوگا، سبق نمبر 2 کا اے سیشن جسے ہم قرآنک پارٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پھر نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا وہ 2B ہوگا، تو اس میں ہم کچھ گرامر پڑھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی آج کا پہلا سبق 2A، اس میں ہم کیا کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ نے جو پچھلے اسباق پڑھے تھوڑا سا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، کچھ کوسچن آنسر ہیں یہ آپ کر بھی چکے ہیں۔ تو آپ نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا، یہ چیٹ میں آپ لوگ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کتنے الفاظ، کیا آپ لوگوں نے پچھلا سبق کتنے % پڑھ لیا تھا، یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ چیک کر لیں گے، اگر نہیں پڑھا تو اس کو آئندہ کوشش کریں۔ تو پچھلے اسباق کے جو سوالات ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں جی یہاں پہ۔ او قرآن اور نماز سمجھے کہ مقاصد کتنے آپ نے پڑھے تھے؟ جی چیٹ باکس میں آپ لوگ اس کے جواب دے سکتے ہیں۔ جی 6 گڈ جی، سید امونہ، محمد حارث، محسن خان، ویری گڈ جی۔ تو ہم نے یہ 6 جو ہے ان کے مقاصد پڑھے تھے، یہ مقاصد آپ کو یاد بھی ہونے چاہیے۔ گڈ جی، آپ کا جواب ٹھیک ہوا۔ نیکسٹ ہے جی کہ اعوذ، اس کا ایک سے زائد جواب ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ABCD میں 4 ہمارے پاس جواب ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا جی؟ ہم پناہ میں آتے ہیں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، یا میں پناہ مانگوں گا۔ یہ ہے جی محمد حارث C اور D، سہرش علی میر CD، اقرا اخلاق C، جی HMD CD، ماشاء اللہ جی۔ تو اس میں ویسے ہم نے ایک جواب پڑھا تھا، لیکن اس کے 2 ہی جواب ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگوں گا۔ یہ نیکسٹ انشاءاللہ آگے جو ہم افعال پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ 2 کیسے اس کے میننگز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہوا جی CD والے۔ نیکسٹ ہے من کا کیا معنی ہے؟ طرف، سے، پر یا پاس؟ آپ ABCD کے حساب سے ان کے آنسر کر سکتے ہیں جی۔ من کا مطلب B جی سہرش، اقرا اخلاق HMD گلوبل، زینیا خان، احمد حسن B جی جزاک اللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ من کا مطلب سے یعنی B۔ تو آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، چیٹ باکس کو آپ بند کر دیں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ آج کے سبق میں ہم کیا چیز پڑھیں گے۔ تو اس میں جی انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات بسم اللہ کو شامل کرتے ہوئے، گرامر میں ہم ہوا مسلم ہم مسلمون پڑھیں گے، اسی طرح نکات تعلیم یا شوق میں ہم پڑھیں گے جو آپ کے شوق کو ابھارتے ہیں، اور سب سے جو اس میں خاص بات ہے کہ اس سبق میں آپ 15 نئے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 1390 بار آئے ہیں۔ تو یہ اس سبق کی بات ہو رہی ہے۔ جب یہ سبق کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ 2 کے اختتام پر، یعنی آپ سبق نمبر 1 اور 2 کو ملاتے ہوئے ٹوٹل 27 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 8638 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں 2 سباق پڑھنے کے بعد اتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 8638 بار ہیں۔ تو ہمارا ہدف جو ہے وہ کتنے تک ہے جی؟ یہ 40,000 سے اوپر ہم نے جانا ہے پہلے کورس میں۔ آپ کو جیسے پتا ہے کہ جب یہ پہلا سبق ہم اختتام کریں گے پہلا کورس، تو ہماری جو اس کی ٹارگٹ ہے وہ 41,000 الفاظ کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو دیکھیں بیٹری آج کے سبق کے بعد ہماری کتنی چارج ہو چکی ہوگی، تقریباً ہم 10,000 کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، تو الحمدللہ۔ نیکسٹ جی جو آج کا ہمارا سبق ہے سورہ الفاتحہ، اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، تعارف کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی پہلی ایک مکمل سورت ہے، اور کتنی اہم ہے؟ اتنی اہم ہے کہ اس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ہے، اس لیے ہم سٹارٹ بھی اس کو
سورہ فاتحہ سے کر رہے ہیں، اور ہر نماز میں آپ اس کو پڑھتے ہیں، دن میں کئی بار اس کو پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ جو ہے، تعوذ اور سورہ فاتحہ کو ملائیں تو یہ قرآن مجید، اس کے 9,000 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں یہ آئے ہیں. اور اس حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً قرآن مجید کی ہر سطر میں ایک لفظ اس کا آتا ہے. تو اس لحاظ سے سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کے یہ فوائد ہیں کہ آپ بہت سے الفاظ سیکھ جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں جی سورہ فاتحہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتے ہیں، جس کا مطلب ہے نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس کو ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں. تو پہلا جو ورڈ ہے بسم، دو الفاظ کا یہ مجموعہ ہے، یعنی اس لفظ کے ہم دو ٹکڑے کرتے ہیں، بی اور اسم. تو بی اور اسم، بی کا مطلب سے، اسم نام. جیسے آپ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں اعوذ باللہ میں، باللہ کا آپ نے دو ٹکڑے کی تھی اللہ کی، تو یہاں پہ بی سے کے مطلب میں آ رہا ہے. اسم نام، اللہ کی نام سے، کس کے نام سے؟ اسم اسماء اس کی جمع ہے، اور یہ قرآن مجید میں دونوں مل کے تقریباً 39 بار آئے ہیں. تو اسماء اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اسم کو اسماء الحسنہ، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے تو اس کو ہم اسماء الحسنہ سے یاد رکھتے ہیں. تو اس سے آپ اسم کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اسم کا مطلب ہے نام، اسماء کا مطلب ہے بہت سے نام، اسم کا مطلب ہے ایک نام، یعنی اسماء جمع ہے. اچھا، اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الرحمن، جو بہت مہربان ہے. اس طرح کے جو عربی کے الفاظ ہیں ان میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، یعنی پرجوش آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے اس کے وزن پہ ایک اور لفظ آ رہا ہے غضبان، یعنی شدید غصے میں، اتنا غصہ یعنی شدید غصہ، یعنی غصے سے پھٹ رہا ہے. تو یہ غضبان کا لفظ جو ہے شدت کے اس میں استعمال ہو رہا ہے معنوں میں. تو اسی طرح جو الرحمن ہے یہ اسی وزن پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان، یعنی پرجوش رحمت والا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں جوش کا اظہار ہے تو اس کا مطلب ہوگا پرجوش رحمت والا، یعنی انٹینسلی مرسیفل. یہ قرآن مجید میں تقریباً 57 بار آئے ہیں. اور رحمان اس کا مطلب بہت مہربان، پرجوش رحمت والا. اسی طرح اگلا جو لفظ ہے الرحیم، رحم کرنے والا، یہ دونوں اصل میں رحمت سے ہی ہے. تو اس میں کیا ہے، جمیل ایک تسلسل کا اشارہ پایا جاتا ہے. یعنی جمیل، جیسے آپ پڑھتے ہیں جمیل خوبصورت، تو کیا اس کو آپ خوبصورت کہیں گے جو کل بدصورت تھا؟ نہیں، بلکہ جمیل کا مطلب ہے کہ وہ شروع سے ہی خوبصورت ہے. اسی طرح کریم ہے تو کریم کا مطلب اچھے اخلاق والا. کیا آپ اس کو اچھے اخلاق والا کہیں گے جو پرسوں گالیاں دے رہا تھا؟ نہیں، کریم وہ ہے جو شروع سے ہی اچھے اخلاق والا ہے، تو آپ اس کو مطلب کریم کہتے ہیں. تو اس سے مطلب یعنی اس وزن پہ یہ لفظ جو آ رہے ہیں اس کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں تسلسل کا اشارہ ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ شروع سے ہی اسی طرح آ رہی ہے. تو الرحیم میں تسلسل کا اشارہ ہوگا، یعنی مسلسل رحم کرنے والا. اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، مسلسل رحم کرنے والا. قرآن مجید میں 27 بار ہے. اسی طرح جو یہ قرآن مجید میں آئے مسلسل رحم کرنے والا یعنی الرحیم 115 بار ہے، یعنی کنٹینیولی مرسیفل، مسلسل رحم کرنے والا. تو یہ دو لفظ جب ہم ملائیں، الرحمن اور رحیم، دونوں رحمت کے مطلب میں آ رہے ہیں، تو اس دونوں کو ملائیں تو آپ کو رحمت کے جوش کو تسلسل سے ذرا ضرب دیجئے تو اس کا دیکھیں کیا بنے گا، رحمت کی موسلا دھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے. آپ اس کو اس میننگ میں اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، کہ اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. جب تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے، تو جو بھیک کے انداز میں مانگیں گے. لازم بات ہے جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا تو دعا بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے مانگیں گے. پھر اپنا احتساب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پلان بناتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے. تو یہ اسباق دیکھنے کے بعد انشاءاللہ یہ ٹرائنگل جو ہم نے دیکھی تھی اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. رحمت والا، رحمت والا کیا ہوتا ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. ابھی تو ہم رحم کا مطلب لیتے ہیں نا، کہ کوئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں پہ رحم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے اس کو غلطی تھی، اس نے اس کو جو ہے نا اس کی معافی مانگی تو اس کو معاف کر دیا، تو اس نے بہت بڑا رحم کیا. تو یہاں پہ رحمت کا مطلب ہم کیا لیں گے کہ وہ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. کیسے؟ اللہ کی ضرورت، رحمت کو ذرا محسوس کیجئے. اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر دیے، ماں باپ رشتہ دار ساتھی دوست
زمین آسمان ہوا پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم ان نعمتوں کو محسوس کریں گے دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم محسوس کریں گے، وہ کتنا محبت سے ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے. کبھی ہمیں ان چیزوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے جو ہم نے پہلی عادت پڑھی تھی اعوذ باللہ سے، تعوذ سے، وہ کون سی عادت تھی؟ سیفٹی فرسٹ، کہ ہر کام سے پہلے جو ہے آپ حفاظت کا خیال رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. تو اس سے آج ہم دوسری عادت انشاءاللہ سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اس میں سب سے پہلے جو بسم اللہ ہے، اس سے دوسری عادت ہم کیا سیکھیں گے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. تو دوسری عادت ہم کیا کریں گے جی؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں گے. تو خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بولیے اور آزمائش کے موقع پر اللہ کو ہمیشہ جو ہے اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے. تو یہ ہم لوگ خوشی کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. اٹھ جائے گا سوال پوچھنے کے لیے، اب وہ پوچھیں گے شبانہ رحمان کے نام سے. آپ اگر کوشچن کو سسٹر ہم لے لیں، میرے خیال میں اینڈ پہ لے لیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی زیادہ ضروری سوال ہے تو آپ کر لیں، نہیں تو کوشچنس کو ہم اینڈ پہ رکھ لیتے ہیں. جی سسٹر شبانہ رحمان. آواز کلیئر نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. اچھا، سب کو نہیں کلیئر آ رہی؟ جی کٹ کیا اجاز صاحب کلیئر ہے سر، کلیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ نہیں سر آج کٹ کے آ رہی ہے. کلیئر ہے وائس. چلیں، کسی کا نیٹ کا ایشو ہوگا تو اس کو آپ دیکھ لیں ذرا، آپ دوبارہ ری جوائن کر لیں. تو دیکھیں جی، خوشی کے موقع پہ ہم نے اللہ کو نہیں بھولنا، اور آزمائش کے موقع پہ تو ہمیں جو ہے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ یہ آزمائش جو ہے ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اہم کام لینا چاہتا ہے تو وہ ہمیں کچھ آزمائشوں میں، اس کے لیے ہم مثالیں لے سکتے ہیں کہ انبیاء کرام پہ کتنی آزمائشیں ہیں یہ. تو چونکہ ہمارے رول ماڈل بھی وہی ہیں تو جب ہم ان کو سامنے رکھیں گے، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آزمائش کے موقع پر بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں گے. تو خوشی کے موقع پہ تو ویسے بھی ہم یاد رکھتے ہیں، نہیں رکھتے تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خوشی پہ اور آزمائش دونوں کے موقع پہ یاد رکھیں. تو تیسری عادت ہم کون سی لیں گے؟ دو عادتیں ہم پڑھ چکے ہیں. تیسری عادت اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دوسرے ٹکڑے سے ہم لیں گے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان یعنی پرجوش رحم کرنے والا. الرحمن کا ہم نے پڑھا تھا پرجوش رحم کرنے والا، اور الرحیم مسلسل رحم کرنے والا. تو تیسری عادت ہم یہاں سے لیں گے کہ کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ، ہر قسم کی ضرورت اور ہر قسم کی ضرورت کا ہمارا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا بھی کرتا ہے. تو یہاں سے ہم کیا تیسری عادت سیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں گے، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. تو یہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے تو ہم اور زیادہ ہماری زندگی میں سکون آئے گا. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کون سے فائدے ہیں؟ بہت سے فائدے. مثلا زندگی میں سکون آ جائے گا، خوشی ملے گی آپ کو، کامیابی آپ کو مقدر بنے گی، صحت آپ کی اچھی رہے گی، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ. اور یہ جو مغرب کے مطلب ریسرچز ہیں، ان لوگوں کی تحقیقیں ہیں پازیٹیو تھنکنگ کی، ان سے کئی گنا بہتر ہے. کیونکہ یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، پازیٹیو تھنکنگ کس کے؟ اباؤٹ اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں ہیں تو اس کی جب نعمتوں کو، اس کی جو ہے یاد رکھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، تو یہ لازم بات آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ اس سے ہم چوتھی جو عادت، تیسری عادت جو سیکھیں گے وہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. تو بسم اللہ سے ہم نے دو عادتیں سیکھیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے الرحمن الرحیم سے. اچھا جی، یہاں پہ اس دفعہ اس کو ہم تصور اور احساس ساتھ پڑھ لیتے ہیں. یعنی ہم نے جو پیچھے دیکھا تھا کہ تصور اور احساس کے ساتھ ہم دعا کریں گے. تو تصور اور احساس اپنے اس میں لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم یاد رکھیں گے اور وہ پرجوش رحمت کرنے والا ہے. پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جب یہ پڑھیں گے تو ہم دعا کی اس کو انداز میں مانگیں گے اور اس کا اپنا مطلب احتساب بھی کریں گے کہ ہم نے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کتنی ان کی نعمتوں کو ہم نے یاد کیا. تو یہ اچھے طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. پھر نہیں کیا تو ہم اس کا پلان بنائیں گے کہ نیکسٹ کریں گے اور تبلیغ بھی کریں گے دوسروں کو.
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم نام سے، اللہ اللہ کے، بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان پرجوش رحمت والا، الرحمن بہت مہربان پرجوش رحمت والا، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا یعنی رحم کرنے والا، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا۔ تو اس کو مکمل دیکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ علم سکھائیے، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم علم کہیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے، خود پڑھیں گے، اگر ساتھی ہیں تو آپ ایک دوسرے کو سکھائیں گے، پہلے ایک ساتھی دوسرے کو، پھر دوسرا پہلے کو، اکیلے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سکھائیں گے۔ تو علم نیکسٹ ہے جی، اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ رحمان، رحمان کا کیا معنی ابھی ہم نے پڑھا ہے، چیٹ میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ رحمان جی چیٹ باکس میں، رحمان بی نہایت رحم کرنے والا، بی خوب اچھے جی، نہایت رحم جی، گڈ جی گڈ، سوری میں نام نہیں پڑھ پا رہا، تو آپ سب کے جواب ٹھیک ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان کا مطلب انہوں نے کیا پڑھا ہے، نہایت رحم کرنے والا، یعنی خوب معاف کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا، نہایت پیاسا بھی نہیں ہو سکتا، نہایت بھوکا بھی نہیں ہو سکتا، نہایت رحم کرنے والا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ رحیم، رحیم کے معنی اچھے اخلاق والا، خوبصورت، کبھی کبھی رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ اس کا جواب کیا ہوگا جی چیٹ باکس میں؟ جی نبیلہ غفور اور اقرا رحاب، مسٹر رانا شائستہ اشرف ڈی جی، مسز کریم ویری گڈ جی، جی مسلسل رحم کرنے والا۔ جی کچھ ہینڈ بھی ریز ہو رہے ہیں، تو کوئی ایشو ہے تو ٹھیک، نہیں تو جی یہ ایس ایچ کے نام سے ہے کسی کا ہینڈ ریز، کوئی آپ کو ہے کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ جی مسلسل رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم سے ہم نے عادت کون سی سیکھی ہے، یاد آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو الرحمن الرحیم قیامت کے دن کو یاد کرنا، غریب اور ضرورت مند کو مدد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، مثبت کردار اپنانا۔ جی اس کا جواب کیا ہوا، الرحمن الرحیم جی سی، شائستہ اشرف، محسن خان جی، مسٹر رینا جی، مسز کریم جی ویری گڈ، اس کا جواب کیا ہے جی سی، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ تو یہ ہم نے اس کی تیسری عادت سیکھی تھی، آپ لوگ اس کو یاد رکھیں گے، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ بسم اللہ کا اثر ہمیں محسوس ہوگا جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ کہیں گے، جب ہم کو اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا، جب ہم اس کو زور سے کہیں گے، جب ہم اس کو آہستہ سے کہیں گے۔ جی تو اس کا کیا جواب ہم لیں گے؟ بسم اللہ کا اثر اب ہمیں کب محسوس ہوگا؟ سی بی مکس جواب آ رہے ہیں جی، مسز رانا بی، مسز محسن سی، محمد حارث بی، مسز کریم بی، نبیلہ بی۔ جی تو بی والے زیادہ ہیں، تو بی والا ہے بھی ٹھیک، کہ جب ہم اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا تو ہمیں اس کا اثر، ابھی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی، ہم اس کی نعمتوں کے احسانات کو یاد رکھیں گے۔ تو بسم اللہ سے آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے صفاتی نام ہے اسماء الحسنہ، اس کے ساتھ آپ اس کو ملائیں گے تو اللہ کی صفات کے بارے میں زیادہ علم ہوگا، اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے؟ یہ بھی پڑھا ہے ہم نے، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں، کون سا فکرہ ہے؟ بسم اللہ، اعوذ باللہ، ماشاء اللہ، الرحمن الرحیم۔ ایف تو ہے ہی نہیں جی، ڈی جی ویری گڈ، عائشہ عمران، سید امونہ، احمد حسن، اقرا جی گڈ جی، اس کا کیا ہے جی ڈی، الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے مجھے ایک سے زیادہ جواب دینا، آپ نے کون سی ہے جی؟ یہ 4 ہے۔ تو دل کی گہرائی سے آپ کیسے اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کی صفات اور مخلوق کے بارے میں بات کرنی، اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کا مطالعہ کرنا، اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات پر غور کرنا، بہترین نیند۔ تو اس کے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ جواب۔ ویری گڈ جی، اے بی سی، ہمنا سلمان گڈ جی، سب سے پہلے یہ جی۔ تو یہ 3 ہمارے پاس ہیں، پہلے جو 3 آپشنز ہیں ان کو آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اللہ کی جتنی زیادہ ہم مخلوقات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں بات کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو یہ ہمارے دل سے نکلے گی۔ جی چیٹ باکس کو بند کر لیں، نیکسٹ چلتے ہیں۔
تو اگلی آیت لیتے ہیں سورہ فاتحہ کی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. الحمد تمام تعریفیں اور شکر. الحمد کے دو معنی یہاں پہ لیں گے ہم. ایک کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور دوسرا معنی اس کا ہے شکر. یہ قرآن مجید میں 43 بار ہے. تو اس کے دو میننگز ہیں, تمام تعریفیں اور شکر. للہ دو ٹکڑے ہیں اس کے, لی اور اللہ. لی کا مطلب ہے لیے, بسم اللہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو, سوری اس کا نہیں, یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا. تو للہ لی کا مطلب ہے لیے, اور اللہ اللہ کا نام ہے, ذاتی نام ہے. تو اللہ کے لیے 149 بار ہے قرآن مجید میں یہ. رب, رب کیسے کہتے ہیں جی؟ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا, پالنے والا, ذرے ذرے کو, کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا, آکسیجن کھلانے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی جو پرورش کر رہا ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رب. رب کا مطلب ہے پالنے والا, پرورش کرنے والا. جی عالم, عالمین تمام جہانوں کا. عالم کی جمع ہے یہ عالمین. تو عالم مختلف ہے, عالم انسان ہے, عالم حیوانات ہے, عالم ملائکہ ہے, عالم جنات ہیں. مختلف عالم ہے جو شاید ہماری علم سے بھی آگے ہیں, جو جن کا ہمیں نہیں پتا. تو یہ وہ عالم ہے جن کا ہمیں پتا ہے. تو یہ عالم یا عالمین قرآن مجید میں 73 بار ہے. عالم کی جمع کیا ہے؟ عالمین. تو یہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی, تصور احساس کے ساتھ دو آیت صاحب اور پلان اور تبلیغ کرتے ہیں. تو کیسے کریں گے ہم, نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. تو اس سے کیا اسباق لیتے ہیں؟ حمد کا پہلا معنی کیا ہے؟ تعریف. ہم نے دو معنی پڑھے ہیں حمد کے, تعریف اور شکر, تمام تعریفیں اور شکر. تو تعریف کو ہم دیکھتے ہیں. تعریف دل سے کرنا. تعریف وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جاتی ہے. اور کیسے ہم دل سے تعریف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ تو اس کے لیے ذرا ہم رب العالمین پہ غور کریں گے. یہ ذرا غور سے سنیں اس کو. کیسے جی؟ ذرا غور کریں, ذرا اس میں آپ اس کو سوچیں کہ کس طرح وہ پل پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے. کتنے عالمین ہیں, تو سب کی پرورش کا خیال رکھنا. یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے, سائنس پڑھیں گے, تو دل سے آپ کی اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے گی. تو تعریف وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے, اور وہ تبھی نکل سکتی ہے جب ہم رب العالمین یعنی جو عالمین کا رب ہے اس کی اس کائنات میں موجود نشانیوں پہ غور کرتے ہیں. ہمارے لیے کتنی نعمتیں یا کتنے احسانات ہیں ان پہ, تو اس پہ جب بیٹھ کے ہم غور کرتے ہیں تو لازم بات ہے دل سے ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف نکلے گی. دوسری, تو اس سے ہم عادت نمبر 4 اپنائیں گے. الحمد سے عادت نمبر 4 کون سی؟ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. تو چوتھی عادت ہماری یہ ہوگی الحمدللہ سے, کہ تعریف کرنی ہے. کیسے؟ اللہ کی دل سے تعریف کرنی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہم خوب علم حاصل کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جب کائنات پہ ہم غور کریں گے تو ہمارے دل سے یہ تعریف نکلے گی. احتساب کیا کریں گے؟ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے, لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مختلف چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں لیکن ہم الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہوئے. مطلب یہ اسی طرح اللہ کی بہت ساری نعمتیں جب ہم استعمال کرتے ہیں یا ہمارے اس میں اسراف میں آتی ہیں تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں الحمدللہ کہنا, چونکہ ہم غور نہیں کرتے. جب ہم غور کریں گے تو یہ اس پہ تو ہم احتساب کریں گے کہ ہم نے کتنی دفعہ الحمدللہ کہا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا. حمد کا دوسرا معنی کیا ہے؟ شکر کرنا. پہلا تعریف تھا, دوسرا معنی شکر کرنا یعنی گریٹیٹیوڈ جسے آپ کہتے ہیں. تو اس سے ہم عادت نمبر 5 لیں گے. شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا. تو یہاں اس آیت مبارکہ سے ہم نے 2 عادتیں سیکھی ہیں مزید. اللہ کی دل سے تعریف کرنا, اور اس کے لیے کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. یعنی جب دل سے تعریف کرنی ہو اللہ تعالیٰ کی تو ہم علم حاصل کریں گے. اور اسی الحمد سے دوسری ہم نے عادت سیکھی تھی شکر کرنا, اللہ تعالیٰ کا احسانات کو یاد کریں, ہم اس کا شکر کریں گے. تو یہ ہماری 5 عادات ہو گئی. نیکسٹ چلتے ہیں جی. اس کو اب تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دل سے تعریف کریں گے اور شکر ادا کریں گے اس کی نعمتوں کا, اس کے احسانات کا, تو ہم اس کو دل سے پڑھیں گے اور مانگیں گے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اور شکر, للہ اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا, ربی رب ہے, العالمین تمام جہانوں کا, العالمین تمام جہانوں کا. الحمدللہ رب العالمین
تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جانوں کا. علم سکھائیے, آپ ایک دوسرے کو یہ بتائیں گے. جی اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ, پھر آگے چلتے ہیں. الحمد کے معنی آپ لوگ اس کو ابھی صرف بس دیکھتے جائیں, بعد میں اس کو کر لیں گے نیکسٹ, چونکہ ہم نے گرامر بھی پڑھنی ہے. آج گرامر میں کچھ چیزیں ہماری نہیں ہے تو اس کا بھی چیٹ باکس کو آپ استعمال نہ کریں. الحمد ساری طاقت, تمام تعریفیں, تمام شکر, تمام کنٹرول. تو ایک سے زائد جواب ہے, ہم نے ابھی دو اس کے جواب پڑھے تھے. کون کون سے تھی؟ الحمد کے تمام تعریفیں اور تمام شکر. تو بی اور سی اس کے جواب صحیح ہوں گے. اسی طرح وللہ, یہ دو ہے اس میں, وا اور للہ. وا اور للہ, وا کا مطلب ہم پڑھ کے آ چکے ہیں, وا کا مطلب ہوتا ہے اور, للہ اللہ کے لیے, وللہ اور اللہ کے لیے. اس کو کیا کہیں گے جی؟ اور اللہ کے لیے, بی آپشن. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین سے ہم اس کا جواب آپ چیٹ باکس میں دیں گے. الحمدللہ رب العالمین سے ہم کتنی عادتیں سیکھتے ہیں؟ ایک سے زائد جواب دیں. کتنی عادتیں ہم سیکھتے ہیں؟ جی بی سی, شائستہ اشرف. اے بی مسز ایوب, مسز کریم اے بی. جی گڈ, عائشہ زید. جی اس کی دو ہم نے عادتیں سیکھی الحمدللہ رب العالمین سے, یعنی تعریف اور شکر ہے تو اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. جی ویری گڈ. اللہ کی مخلوقات پر ایک سے زائد, ویسے یہ اس کوشچن کو ہم دیکھتے ہیں, دو ہی ہم عادتیں سیکھی ہیں ہم نے, تو اس میں تھوڑی سی مسٹیک نظر آ رہی ہے. دو عادتیں ہیں, اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنا. جی چیٹ باکس کو بند کر دیں. الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہا ہے, یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے, تو مطلب وہی ہے کہ پرجوش رحمت والا اور مسلسل رحم کرنے والا. لیکن یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. دیکھیے اللہ ہم پر کس طرح مسلسل رحم کر رہا ہے. صرف ایک مثال لیجئے, موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف میں, یعنی یہ جو آپ کی زمین ہے جس کا ڈایا تقریباً 12,000 کلومیٹر ہے, اس زمین کو سورج کے طرف, جو آپ کا 9 کروڑ کے فاصلے پر سورج زمین سے دور ہے, اس 9 کروڑ میل کے فاصلے پر, اس کے ارد گرد یہ تقریباً جو ہے ایک سیکنڈ میں 25-30 کلومیٹر کی رفتار سے یہ زمین آپ کی گھوم رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گرد گھما رہا ہے, یعنی 25 سے 30 کلومیٹر پر آور بھی نہیں ہے, ایک گھنٹے میں نہیں بلکہ ایک سیکنڈ میں. تو یہ بہت زیادہ رفتار ہے اور ہمیں ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا. اور اس سپیڈ پہ اگر دیکھیں تو زلزلے آ جاتے, زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بہت بڑی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ اتنی سپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے, لیکن ہمیں پھر بھی اس کے باوجود بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو رحمت یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا محبت کے ساتھ جو ہے وہ خیال رکھتا ہے. تو یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ نے جب نماز میں پڑھا, آج گھر میں پڑھا, آفس میں, جہاں پہ بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں, تو آپ نے جب یہ اپنی ڈیلی لائف میں آپ لوگ اپنا گزارتے ہیں, دفتروں میں, گھروں میں, یا کہیں پہ بھی آپ کا جہاں ہے, تو آپ کیا دوسروں پر رحم کرتے ہیں, یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھتے ہیں؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا. تو یہ ہم کرتے ہیں, نہیں کرتے تو ہم اپنا احتساب کریں گے, پلان بنائیں گے. تو یہ ہماری عادت نمبر 6 ہوگی اس سے, الرحمن الرحیم کی. کیا کہ ہم دوسروں پر رحم کریں گے, یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہم نے الرحمن الرحیم پڑھا تھا, اس کا کیا تھا کہ اللہ سے ہم اچھا گمان رکھیں گے, پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم تھا, اس کا یہ مطلب تھا کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے. اور یہ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس آیت میں جو الرحمن الرحیم آ رہا ہے, اس میں ہم عادت سیکھیں گے دوسروں پر رحم کرنا, محبت کے ساتھ دوسروں کا خیال رکھنا. تو یہ چھٹی عادت آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. جی اس کو علم ہم پڑھیں گے, الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان, پرجوش رحمت والا, الرحیم رحم کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا. علم سکھائیے. جی کسی کا ہینڈ ریس تھا, لیکن میرے خیال میں آپ کوشچن اگر اینڈ پہ لے لیں تو بہتر ہوگا, چونکہ ہم لیسن کر لیں
چیزیں ہمارے پاس کافی ہیں تو ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کر لیں، اینڈ پہ انشاءاللہ ہم لیسن اس کے کوشچن لے لیں گے. جی تو ابھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر کیا جواب ہوگا اس کا جی؟ اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہم نے 6 جو عادتیں پڑھی ہیں وہ کون کون سی تھیں، اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھ لیں جی. یہ ذرا توجہ رکھیں، سب کی توجہ چاہیے کیونکہ یہ 6 عادتیں جو ہم نے سیکھی ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جی آپ اس طرح کریں، ہینڈ ریز کر کے کوئی اس کو ذرا ریپیٹ کروا دیں مجھے. جی کون کروانا چاہے گا جی 6 عادتیں مجھے؟ جی سب سے پہلے ہمنا سلمان، سسٹر ہمنا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور یہ ذرا آتے ہیں مجھے ریوائز کروا دیں ہم سب کو. عادت نمبر 1، اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. جی عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے. ماشاء اللہ جی جزاک اللہ. اچھا سسٹر مجھے یہ بتا دیں کہ پہلی جو عادت آپ نے سیکھی اپنی حفاظت خیال رکھیں، یہ کہاں سے آپ سیکھی آپ نے؟ جی سسٹر چلی گئی میرے خیال میں. چلیں یہ ملک محمد اکرم صاحب آپ یہ بتا دیں پہلی عادت جو ہم نے سیکھی ہے یہ کہاں سے سیکھی، کون سے ذکر سے؟ تعاوذ سے. جی کون سسٹر تھے یہ؟ جی ٹھیک ہم جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ تعوذ سے. تعوذ پڑھیں گے، تعوذ نہیں پڑھیں گے، اس کو تعوذ پڑھیں گے. یہ کریکٹ کر لیں اپنے آپ کو، تعوذ. جی محمد اکرم صاحب آپ یہ بتا دیں جو دوسرا ہم نے پڑھا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، تو یہ کہاں سے ہم سیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی آپ نیکسٹ بھی بتا دیں کہ یہ تیسری عادت جو ہم سیکھی ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، یہ کہاں سے ہم نے سیکھی ہے؟ تیسری عادت ہم نے سیکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم ہے. الرحمن الرحیم. جی ماشاء اللہ جی. الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں گے، وہ بہت زیادہ ہمارا جو ہے مطلب رحمت پرجوش رحمت والا ہے، تو اس کے احسانات کو یاد رکھیں گے. جی یہ تیسری عادت. جی شائستہ اشرف سسٹر آپ یہ بتا دیں کہ چوتھی عادت ہم نے کہاں سے سیکھی اور یہ کیا ہے جی؟ پہلے عادت بتا دیں. جی سسٹر شائستہ. جی کوئی اور بتانا چاہے تو؟ جی جی سسٹر. علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. جی ماشاء اللہ. یہ کہاں سے ہم نے سیکھی؟ یہ ہم نے سیکھا الحمدللہ شریف. جی ماشاء اللہ جی الحمدللہ. الحمد کے ہم نے 2 میننگ پڑھے تھے، کون کون سے؟ تمام تعریفیں اور شکر. شکر جزاک اللہ جی. تو یہ ہم جب علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. جی تو نیکسٹ چلے اگلا بھی بتا دیں. 5ویں عادت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. شکر ادا کیجیے. تو یہ کہاں سے ہم نے سیکھی؟ یہ بھی ہم نے وہ الحمدللہ میں سے وہ جو ہے جی دوسری الحمد کے ہم نے 2 میننگ پہلے پڑھے تھے. تو پہلا تھا تعریف، علم حاصل کریں گے تو اللہ کی تعریف دل سے نکلے گی. چوتھی عادت کیا تھی؟ تعریف دل یعنی سے کہ نکلے وہ گی. ہم ہاں جی شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کے نہ احسانات پہلا کو. تعریف کا ہے، علم حاصل کریں گے تو تعریف دل سے نکلے گی. جی کوئی اور نیکسٹ کوئی اور آدمی اگر کروانا چاہے تو؟ یہ میں اس لیے میں کروا رہا تھا کہ یہ عادتیں بڑی اہم ہیں تو آپ کو تھوڑی سی یاد ہو جائیں. کوئی نیکسٹ اور کوئی بردر سسٹر بردرز میں آنے چاہیے. جی میرے خیال میں اتنی مشکل تو نہیں تھی یہ عادت. چلیں سسٹر آپ یہ بتا دیں. تو دوسری ہم نے سیکھی ہے کہ جی سیرش علی میر. جی سسٹر. جی سر، جی 5ویں عادت ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. جیسے الحمد کے 2 معنی تھے، تعریف اور شکر. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی نعمتیں عطا کی اور اس پر اس کا بار بار شکر ادا کریں. جی ماشاء اللہ جی جزاک اللہ. بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. تو پہلی اللہ تعالیٰ کا تعریف ہے جو چوتھی عادت تھی الحمدللہ سے. تو اللہ کا تعریف تب کریں گے جب ہم دل سے، جب علم حاصل کریں گے تو دل سے تعریف کر سکیں گے. دوسرا علم بتایا حاصل آپ کریں گے اور شکر ادا کریں گے اللہ شکر کی ادا کریں گے. تو یہ الحمدللہ سے ہیں. جی چھٹی بھی بتا دیں.
دوسروں پر رحم کیجیے. یہ الرحمن الرحیم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پرجوش رحمت والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. جی تو ماشاءاللہ جی. اس لیے آپ دوسروں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا, اور دوسروں پر رحم کرے اور محبت سے خیال رکھیے. جی ماشاءاللہ جی. اچھا یہ مسز رینا آپ ذرا بتا دیں کہ یہ ہم نے الرحمن الرحیم سے سیکھی ہے. اپنا مائک ان میوٹ کر دیں مسز رینا. جی تو یہ الرحمن الرحیم سے ہم نے چھٹی عادت سیکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن الرحیم تھا اس سے ہم نے کون سی عادت سیکھی تھی؟ اللہ کی تعریف اور اللہ بے حساب رحم کرنے اللہ. والا. تیسری عادت دیکھیں, اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان. اچھا گمان. تو یہ ہم نے عادت سیکھی تھی. یہ تھوڑا سا آپ نے ان دونوں کو دیکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن الرحیم آ رہا ہے وہ ہے الرحمن الرحیم, ہاں اللہ جی, کے بارے میں اچھا گمان, پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. اچھا گمان. اور یہاں پہ جو الرحمن الرحیم آ رہا ہے سورہ فاتحہ میں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, دوسروں پر رحم کیجئے. تو یہ ہے جی. نیکسٹ چلتے ہیں, تو ہمارے پاس اب ہمیں ٹائم کافی ہو گیا ہے, تو نیکسٹ گرامر کو لیتے ہیں. جی جزاک اللہ جی, آپ لوگوں نے بہت اچھے سے یہ کروا رہی ہے. یہ 6 عادتیں آپ نے یاد رکھنی اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں کیسے آ جائے 24 گھنٹے کی زندگی میں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. جی تو ابھی یہ ہے کہ بریک تو ہم نہیں لیتے, اینڈ پہ انشاءاللہ سوال جواب لے لیں گے. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. نیکسٹ جو ہمارا ہے گرامر پارٹ ہے جی, اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 2B, دوسرے لیسن کا ہمارا پارٹ بی ہے, اور قرآن سمجھے آسان طریقہ سے. تو پارٹ بی میں ہم گرامر دیکھتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ پہلے سب اسباق دیکھ لیے ہیں تو ٹھیک, نہیں دیکھے تو اپنا محاسبہ کریں ذرا کہ ہم نے کتنا کام کیا اور نہیں کیا. تو نیکسٹ انشاءاللہ اس کو اپنے ٹائم پہ کریں گے. تو پچھلے اسباق سے ہم سوالات لے لیتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم انت انا انتم نحن, یہ اشارے بھی ہم نے کیے تھے, اشارے لازمی کرنے ہیں. ہوا ہم انت انا انتم نحن. تو یہ 6 الفاظ قرآن میں کتنی مرتبہ ہیں یہ کسی کو یاد ہے جی؟ بلکہ آپ مائک آن کر کے بتا سکتے ہیں کسی کو اگر یاد ہے تو. کتنی بار یہ آئے تھے قرآن مجید میں جی؟ تقریباً 1300 مرتبہ. جی ماشاءاللہ 1300 مرتبہ, ویری گڈ جی. تو انا کی جمع کون بتائے گا جی؟ ہینڈ ریز کر کے بتا سکتے ہیں. انا کی جمع, انا کی جمع, انا کا اشارہ کریں گے ایک انگلی اپنی طرف, اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہینڈ ریز کریں جی. جی سیرش علی میر. نحنو. نحنو, 4 انگلیاں اپنی طرف کریں گے تو نحنو. جزاک اللہ جی ماشاءاللہ. تو نیکسٹ ہے نحنو کا واحد. جی ہینڈ ریز کر کے بتا سکتے ہیں نحنو کا واحد. جی محمد کون تھا یہ پہلے جی؟ برادر آپ یہ بتا دیں. محمد اکرم. نحنو کا انا واحد, نحنو انا 4 انگلیاں اور آنا 1 انگلی. جی جزاک اللہ برادر, گڈ. جی نیکسٹ چلتے ہیں ہم جی. جو ہمارا آج کا لیسن ہے اس میں ہم مسلم, مومن, مشرک, کافر, صالح, یہ کچھ اسماء ہیں, یہ ہم دیکھیں گے. تو اس لیے ہم ٹی پی اے کا استعمال کرتے ہیں گرامر میں. یہ ہمارا بڑا ایک زبردست ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے ٹی پی اے کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن. یہ اکثر لوگوں کا جواب اس میں کچھ غلط تھا. تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن, یعنی پورے جسم کا استعمال اس میں آپ کرتے ہیں. تو کیسے کرتے ہیں یہ میرے ساتھ مل کے آپ کریں گے, آپ جہاں بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ. پہلے ہم دیکھتے ہیں جی, اشارہ کرتے ہیں کانوں کی طرف. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے یا کہیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. علم, علم کا مطلب ہے آپ ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گے خود. تو یہ ٹی پی اے کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں جی. اعادہ کر لیتے ہیں پچھلے اسباق کا. ہوا ہم انت انا, یہ آپ نے اشارے کی تھی, اشارے لازمی کرنے ہیں. ہوا ہم انت انا انتم نحنو. ہوا کا مطلب وہ, ہم تو وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے اور یہ صحیح ہونے چاہیے جی. تو اس کا کوئی ایک آدمی ریوائز کروا دے تاکہ ہم نیکسٹ چلیں جی. جی کوئی ہینڈ ریز کر کے, کوئی برادر, کوئی سسٹر. جی نئے نام آنا چاہیے. محمد ارسلان آپ کروا دیں جی. محمد ارسلان.
चलें जी, ये कोई और आ जाए जी। चलें जी, हमना सलमान सिस्टर। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। ब्रदर हारिस आप भी करवा दें एक दफा। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब और नहनु हम सब। जी जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, ये गुड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये कुरान मजीद में तकरीबन 1295 यानी 1312 है, अभी आपने इसका जवाब भी दिया है। नेक्स्ट हमारा था मन हुआ, वो कौन है? आपने कहा था हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन है? आपने कहा था हुम मुस्लिमून। आप साथ साथ मेरे ये पढ़ते भी जाएंगे, इशारे भी करते जाएंगे। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। मैंने आपसे पूछा था मन अंता, तो आपने ये नहीं कहना अंता मुस्लिम, आपने कहना अना मुस्लिम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जी मैं क्वेश्चन करता हूँ, इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ जवाब देना है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपने जवाब देना है। हैंड रेज करें जी, कोई नए नाम आने चाहिए, सब लोग करें, इसमें आप शर्माया ना करें। जी सिस्टर शाइस्ता अशरफ, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा करवाया आपने। नेक्स्ट देखते हैं जी आज का सबक। तो आज हम नए लफ्ज इसमें सीखेंगे, हल और नाम। हल का मतलब होता है क्या? जब आप सवाल पूछते हैं किसी से तो आप हल कहते हैं, हल। हल का मतलब है क्या, सवालिया। और नाम का मतलब है आप जवाब जब देते हैं तो नाम में। तो हम अभी नाम में जवाब देंगे, हाँ में जवाब देंगे, नहीं में नहीं देंगे, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो नए वर्ड्स ये दो आपने याद रखने हैं, इसका आगे हम इस्तेमाल करते हैं, हल क्या और नाम हाँ। जी ये अक्सर अपनी जिंदगी में हम अपनी रूटीन में ये इस्तेमाल करते हैं कि हल अंता बिखैर। अंता सामने की तरफ इशारा करते हैं, एक उंगली आप। तो हल क्या, अंता आप बिखैर, खैरियत से हैं। हल अंता बिखैर, क्या आप खैरियत से हैं? तो इसका जवाब होगा नाम, हाँ। अना मैं बिखैर, खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, सवाल क्या होगा, हल अंता बिखैर, क्या आप खैरियत से हैं? तो जवाब क्या होगा, नअम हाँ, अना बिखैर, मैं खैरियत के साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ज्यादा लोगों से पूछ रहे हैं तो कहेंगे हल अंतुम बिखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं? तो जवाब क्या होगा, नअम हाँ, नहनु हम सब बिखैर, खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको एक दफा मैं सवाल करता हूँ, आप लोग इसका जवाब दे देंगे जी, कौन करवाना चाहेगा? हाँ जी हैंड रेज करके इसका जवाब दे देंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अदनान मोहम्मद ब्रदर आप ये करवा दें, एक मिनट पीछे चल दें। अदनान मोहम्मद, हल अंता बिखैर? نعم أنا بخير الحمد لله. हल अंतुम बिखैर? نعم نحن بخير الحمد لله. माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट मोहम्मद अकरम साहब भी, आप भी करवा दें जी, हल अंता बिखैर? नाम आना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। नअम अंतुम बिखैर? हल अंतुम बखैर। जी हल अंतुम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप सबसे, हल अंतुम बिखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं? जवाब क्या होगा, नाम नाम नानो बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। जी नेक्स्ट चलते हैं जी। इसके जवाब आते हैं जी। हल हुआ मुस्लिम, जी इसका जवाब कौन देगा? हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? नाम हुआ मुस्लिम, हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है? नाम हुम मुस्लिमून। हल अंत मुस्लिम, क्या आप मुसलमान है? नाम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान है? नाम नहनु मुस्लिमून। तो ये मुस्लिम और मुस्लिमून ये हम आगे भी पढ़ेंगे, मुस्लिम जमा वाहिद के लिए और मुस्लिमून जमा के लिए। जी सिस्टर शाइस्ता अशरफ, हल हुआ मुस्लिम, इशारे साथ करेंगे, जवाब क्या होगा सिस्टर शाइस्ता? सर आपकी आवाज नहीं आई।
कट रही है आवाज आपकी। जी अब आ रही है आवाज? ना नअम हुआ मुस्लिमन। हल हुम मुस्लिमून, नअम हुआ मुस्लिमन। नअम, हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है? सॉरी सर, वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे आपकी आवाज नहीं ठीक आ अच्छा रही। सिस्टर, आप किसी और चलो आप पार्टिसिपेंट कहोगे से आपने करवा अच्छा लें। करवा दिया, जो भी करवा दिया, नेक्स्ट सिस्टर सैरिश आप करवा दें। हल हुआ मुस्लिम, जी सर। नाम हुआ मुस्लिम, हल हुम मुस्लिमून, नाम हम मुस्लिमून, सर हल थोड़ी अंत सी बैठ। मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम, हल अंतुम मुस्लिमून। नाम नहनु मुस्लिमून। जी जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर अदनान आप भी करवा दें, चले एक दफा। हल हुआ मुस्लिम, जी ब्रदर। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। इसमें माइक अनम्यूट नहीं हो रहा ब्रदर का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अल्फाज या कलमा जो है उसकी कितनी किस्में हैं, तो ये आपने याद रखना है। अरबी में अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं। वैसे अरबिक इंग्लिश में आप जैसे पढ़ते हैं सेंटेंस है, वर्ब है, नाउन है, प्रोवर्ब है, एडजेक्टिव है, इस तरह मुख्तलिफ होती हैं। तो अरबी में ये है कि ये आपके लिए बिल्कुल आसान है कि सिर्फ 3 आपके कलमे की किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? पहला इस्म, फेल और हर्फ। ये आपने याद रखना है, इस्म, फेल और हर्फ, ये 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो इस्म क्या होता है? किसी चीज का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिफ्त, किसी की सिफ्त है, मुसलमान, मोमिन वगैरह, तो ये चीज क्या है? इस्म कहलाएगी। किसी चीज का नाम, किसी का नाम या किसी की सिफ्त, ये इस्म कहलाएगा अरबी में। फेल क्या होगा? जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतहा, उसने खोला, यानी खोलने की बात हो रही है, उसने खोला, काम हो रहा है। तो यामलूना, वो सब करते हैं, यानी कोई काम करते हैं लोग, तो उनके बारे में बात हो रही है। तो जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, उसको हम फेल कहते हैं। हर्फ क्या होता है? जो इस्मों और फेलों को आपस में मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो अभी इसका सिर्फ तारुफ है। तो ये बड़े आसान से हैं, बिल्कुल जो है सिंपल से हैं, इनको हम पहले सिर्फ इस्म को ही लेंगे। तो ये 3 आपने याद रखना है कि अरबी में अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो हर्फ को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो चीज इस्म या फेल नहीं है वो लाज़िम बात है वो हर्फ ही होगी। तो इसका एक दफा फिर देख लें जी। इस्म क्या होता है? किसी चीज का नाम, जगह का नाम या सिफ्त। फेल क्या होता है? जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। और हर्फ क्या होता है? जो इस्म और फेल ना हो वो हर्फ होगा, और वो ये इस्म और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस पे अभी आपने परेशान नहीं होना, ये इंशाल्लाह अभी हम सिर्फ इस्म को ही ले रहे हैं। तो इस्म जो होते हैं आम और खास, इसको हम देखते हैं कि आम इस्म और खास इस्म क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किताबुन, उर्दू में लिखा हुआ है एक किताब, या अंग्रेजी में अबुक आप कहते हैं। तो किताबुन या एक किताब या अबुक, ये क्या है? एक की बात हो रही है, यानी ये कोई किताब हो सकती है, कोई भी किताब है। फर्ज करें यहाँ पे किताबें पढ़ी, मैं कहता हूँ ये किताब है, तो कोई भी किताब ये हो सकती है। जब हम खास की बात करेंगे तो उसके साथ हम अल लगा देंगे, उसके सामने क्या लगा देंगे? अल, वो खास। जैसे अंग्रेजी में आप दी लगाते हैं, दी बुक, वो खास किताब। कैसे? किताबुन था तो किताबुन के साथ हमने अल लगा दिया, उसके आगे क्या लगा दिया? अल। और किताबुन जो था, इसकी 2 पेश थी, एक पेश को हम उड़ा देंगे तो बन जाएगा अल किताबु। तो ये खास हो गया। पहले जो किताबुन था वो आम इस्म था, और इसको खास बनाने के लिए इसके सामने हमने अल लगाया, और 2 पेश में से एक पेश आखिर पे उड़ा दिया, तो ये बन गया अल किताबु। ये याद रखना है, जब अल लगेगा तो आखिर पे 2 पेश में से एक पेश उड़ जाएगा, ये आपने याद रखना है। जब भी अल लगेगा किसी लफ्ज के साथ तो आखिरी पेश उड़ जाएगा। तो पहले था आ बुक, अब हो जाएगा दी बुक, यानी ए खत्म हो जाएगा इसमें, अब ये खास बुक होगी, दी बुक। तो ये इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसको हम खास बनाने की एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं कि मुस्लिमुन से मुराद है कोई खास, कोई मुसलमान हो सकता है। अल मुस्लिमो, वो खास मुसलमान है, कोई एक खास मुसलमान। मोमिनुन, कोई मोमिन हो सकता है। अल मोमिनो,
ایک خاص مومن ہے. صالحن کوئی صالح آدمی نیک آدمی ہو سکتا ہے. الصالح ایک خاص صالح آدمی ہے. کافر کوئی کافر. الکافر کوئی خاص کافر ہے. اسی طرح مشرکن کوئی مشرک ہے. المشرک وہ خاص مشرک ہے. تو یہاں پہ آپ غور دیکھیں پہلے دو پیش تھے, جب اس کے پہلے الف لگ جاتا ہے تو آخر پہ ایک پیش اڑ جاتا ہے, صرف ایک پیش ہی رہ جاتا ہے. مسلمون سے المسلموں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی. اس کی پریکٹس کوئی ایک دفعہ کروا دیں پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں جی. ہینڈ ریز کر کے اس کی پریکٹس کروا دیں کوئی. محمد حارث جی. بردر حارث مائک جی. جی. مسلمون المسلم، مؤمن المؤمن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا اس میں اب خاص اسم کون سا ہے اور عام اسم کون سا ہے یہ بتا دیں ذرا. عام اس میں ہے جس میں دو پیش ہیں اور اینڈ میں اور شروع میں ال نہیں لگا, اور جو خاص ہے اس کے اندر ال لگ جائے گا اور اینڈ میں ایک پیش آ جائے گا. جزاک اللہ. صالح کیا ہے جی صالح کیا ہے, عام اسم ہے یا خاص؟ جی جی عام ہے, عام ہے. جی تو خاص کیا ہوگا اس کا؟ الصالح. صالح. جزاک اللہ جی برادر. جی سسٹر شوانہ. سسٹر آپ اگر کروانا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم المسلم، مومن المومن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. جزاک اللہ جی. تو اس میں کافرون کیا ہے, عام اس میں یا خاص اس میں؟ کافر عام اور الکافر یہ خاص ہوگا. خاص ہوگا. جی جزاک اللہ. ویری گڈ جی. آپ نے بہت اچھا کروایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت ڈالے. جی محمد اکرم صاحب آپ کو اگر نیکسٹ موقع دے دیں تو ٹھیک رہے گا. جی ٹھیک. جی جزاک اللہ جی. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. مسلمون. اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے. مسلمون یہ تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں. مسلمون ایک مسلمان ہے. زیادہ مسلمان ہوں گے تو ہم کہیں گے مسلمون. یہاں پہ دیکھیں من تھا اس کو ہم نے اون کر دیا, واو نون کا اضافہ کر دیا. واو نون کا اضافہ کریں گے جب من ہوگا اس کے آگے واو نون کا اضافہ کریں گے تو یہ جمع بن جائے گی. ایک قاعدہ ہے اس کا, اس کو یاد رکھنا ہے. جمع بنانے کے لیے کیا ہے, واو نون کا اضافہ کرتے ہیں یا پھر یا نون کا. جیسے نیچے دیکھیں مسلمان یا مسلمین, یہ دو لفظ ہیں. یہ بھی وہی مسلمان کی بات ہو رہی ہے. آگے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ مسلمون کیوں ہے, مسلمان کیوں ہے, مسلمین کیوں ہے. یہ ابھی ہم آپ کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ جب آپ آگے چلیں گے تو یہ آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. تو اگر یہ مسلمان یا مسلمین ہوگا مطلب ایک ہی ہے, مسلمان. ایک مسلمان ہے. ان تینوں کا مطلب یہ ہے. مسلمون, مسلمان یا مسلمین, تینوں کا مطلب ایک ہی ہے, ایک مسلمان. تو مسلمون ہوگا تو مسلمون. اگر مسلمان یا مسلمین ہوگا تو اس کی جمع ہوگی مسلمین. مسلمون کے آگے واو نون لگائیں گے, مسلمان یا مسلمین کے آگے یا نون لگائیں گے. یعنی اونا اینا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے, کسی اسم کو جمع بنانی ہو تو اس کا طریقہ ہے اونا یا اینا آخر پہ لگا دیں گے. تو یہ ویسے یہ ہے کہ اس وقت سادگی سے ہم پریکٹس کریں گے. ہم مسلم صرف لیں گے تو مسلمون یا مسلمان یا مسلمین نہیں کہیں گے. تو مسلم کی جمع ہم کہیں گے دو ہیں, مسلمون یا مسلمین. مسلمون یا مسلمین. ویسے یہ آپ کے کوئز میں یہ چیز آئے گی, چونکہ یہاں پہ تو ہماری سلائڈ میں یہ اس کو سمپل کر دی ہے, لیکن پھر بھی آپ یاد رکھیں جہاں پہ ڈبل پیش آئے گی تو من ہوگا تو مون ہوگا. زبر آئیں گی دو یا زیر آئیں گی, یا میں آپ کو ہٹ دے رہا ہوں چونکہ یہ کوئز میں یہ سوال آئے گا آپ کا, تو یہ یاد رکھنا ہے. مسلمان یا مسلمین ہوگا تو این آئے گا, مسلمین. من ہوگا تو مسلمون. یہ تھوڑا سا ہنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ویسے ہم سادگی کے لیے صرف مسلم لیں گے, ان تینوں کو ایک ہی لیں گے, مسلم. تو اس کی جمع ہم کہیں گے دو ہیں, مسلمون یا مسلمین. جی تو ہم اس کی لیتے ہیں مسلم کی جمع لیتے ہیں. دو مسلم کی جمع ہے, مسلمون اور مسلمین. مومن, مؤمنون اور مؤمنین. یعنی واو نون یا نون کا اضافہ کرنا ہے. صالح, صالحون, صالحین. کافر, کافرون, کافرین. مشرک, مشرکون, مشرکین. تو یہ کوئی ایک آدمی جلدی سے ریوائز کروا دے اس کو. جی ہینڈ ریز کریں جی, کون کروانا چاہے گا. جی سسٹر شائستہ اشرف. جی مسلم, مسلم کی جمع بتائیں جی.
جی سسٹر چلیں بردر ملک محمد اکرم صاحب. مسلمین اچھا ٹھیک ہے جی. مسلمون مسلمون مسلمین جی. مسلمین مؤمن مؤمنون مؤمنین صالح صالحون صالحین کافر کافرون کافرین مشرک. مشرکون مشرکین. جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی جی محمد اکرم صاحب یہ نیکسٹ سید امون آپ نے کروانا ہے یہ. جی مسلم مسلمون مسلمین مومن مومنون مومنین صالح صالحون صالحین کافر کافرون کافرین مشرک مشرکون مشرکین. جی جزاک اللہ برادر بہت اچھا کروایا آپ نے. جی سسٹر سیدہ مونا. مسلمین نہ مسلم مسلمون مسلمین مومن مومن مومنون مومنین صالح 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 صالحون صالحین کافر کافرون کافرین مشرک مشرکون مشرکین. جی جزاک اللہ سسٹر. اچھا یہاں پہ وہی بات ہے کہ یہ صرف مسلم کی بات رہی, نہ مسلم من ہے نہ مسلم من ہے نہ مسلم من ہے. یہ آپ نے یاد رکھنے تھا. پھر میں بتا رہا ہوں مسلم کی بات ہو رہی ہے, مسلم من یا مسلم من نہیں ہے. ابھی چلیں اس کو زیادہ ذہن پہ زور نہیں دینا, لیکن مسلم من ہوگا تو مسلم مون آئے گا, مسلم من یا من ہوگا تو مسلم من یا مسلم من ہوگا تو مسلمین آئے گا دونوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مؤمنون ہوگا دو پیش تو مومنون آئے گا. اگر مؤمنان یا مؤمنین ہوگا تو مؤمنین آئے گا دونوں کے لیے. تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. جی شروع میں اسم کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے, ہم شروع میں ال لگاتے ہیں. یہ اسم کی نشانی ہے کہ اسم آپ کیسے پہچانیں گے. اگر کہیں قرآن مجید میں آپ کو لکھا ہوا کوئی کلمہ نظر آتا ہے کوئی لفظ, تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے. یہ اہم بات ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے. قرآن مجید میں آپ سے پوچھیں کہ یہ لفظ جو لکھا ہوا یہ کیا ہے, اسم ہے یا کوئی اور ہے, چونکہ آگے آپ اور بھی پڑھیں گے, فعل اور حرف بھی پڑھیں گے. تو اسم کی پہچان ہم کیسے کریں گے. تو اسم کی پہچان کی یہ نشانی ہے. شروع میں ال لگا ہوگا, جیسے المسلم ہو, یہ ریڈ جو نظر آ رہا ہے ال نشانی ہے اسم کی. آخر میں کیا ہوگا, دو پیش ہوں گے, جیسے مسلم ان کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں, یا دو زبر ہوں گے جیسے مسلم من کے اوپر دو زبر. یہ ریڈ آپ کو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. اسی طرح جو اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کے, یہ دیکھیں ذرا, دو زبر نظر آ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, دو زیر نظر آ رہی ہیں, یہ اسم کی نشانی ہے. یا جمع بنائیں گے تو واو نون, یہ بھی جمع کی نشانی ہے. یا نون, یہ بھی جمع کی نشانی ہے. اور الف تا, یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا, یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. مسلمات بھی اس کی ایک جمع ہوتی ہے, مؤنث کے لیے ہوتی ہے یہ, تو الف تا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نشانی اسم کی ہے. شروع میں ال ہوگا, آخر میں ڈبل پیش, ڈبل زبر یا ڈبل زیر, اس کو تنوین بھی کہتے ہیں تینوں کو, ڈبل پیش, ڈبل زبر یا ڈبل زیر. واو نون ہوگا آخر پہ, یا نون یا الف تا. تو یہ نشانیاں اسم کی ہیں. کہیں پر یہ آپ کو نظر آئیں تو آپ فوراً کہیں گے یہ کلمہ اسم ہے. یہ آپ نے نشانیاں یاد رکھنی ہیں. جی کسی کا ہینڈ ریز تھا. جی سسٹر رخسانہ. جی سسٹر آپ کا کوئی کوشچن ہے یا آپ کروانا چاہ رہی ہیں؟ چلے جی. اوکے جی. تو ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ جی اس کا کون جواب دے گا؟ ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ہینڈ ریز کر کے بتا دیں. چلیں ویسے بتا دیں, مائک آن کر کے کون بتانا چاہے گا. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کتابن. گڈ جی. خاص کتاب ہوگی تو الکتاب, تو ایک کتاب ہے کتابن. وللکافرین, اس کا کوئی بتا دیں جی, اپنا مائک اوپن کر کے کوئی بھی بتا دے. وللکافرین, وا اور للکافرین. لی ہم نے کس لیے پڑھا تھا؟ کافر لوگوں کے لیے. کافرین جمع ہے کافروں کی, تو کافروں لی کے لیے, کافروں کے لیے, اور کافروں کے لیے. اس کا جواب ہوگا اے, اور کافروں کے لیے, ڈی سوری, اور کافروں کے لیے. تو وَأَنَا مسلم, اور میں ایک مسلمان ہوں. وَأَنَا مسلم, اور میں ایک مسلمان ہوں. اسم کی علامتیں, صیغہ واحد, یہ آپ انشاءاللہ ٹائم بھی ہمارا ہو چکا ہے. تو اسم کی علامتیں کیا ہیں؟ صیغہ واحد کے لیے, واحد کا مطلب ہے ایک, ایک کے لیے اسم کی علامت کیا ہوگی؟
یہ جو واو نون یا نون الف تا ہے یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. واو نون یا نون الف تا یہ جمع کے لیے، اور آخر پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ واحد کے لیے. شروع میں الف یہ بھی واحد کے اوپر آ سکتا ہے، اور آخر میں ہو اسم. تو یہ اس کی جو ہوتی ہیں 2 ہیں اس کی نشانیاں، یہ والی اسم کی واحد کے لیے. جمع کے لیے یہ ہو سکتا ہے واو نون یا نون الف تے. جی عربی میں جمع بنانے کا طریقہ اس میں کیا ہے؟ آخر پہ واو نون یا نون جوڑا جاتا ہے. جمع بنانا تو آخر پہ اونا یا اینا، یہ آپ کو بھی بتایا میں نے، یہ جوڑا جاتا ہے. تو عربی بول چال لے لیتے ہیں ایک دفعہ. ہوا مسلم یہ آپ کر چکے ہیں ویسے. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. تو یہ چونکہ آپ جمع پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ہوگا تو ہم زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو مسلمون آئے گا. ہوا ہے تو ایک کی بات ہے تو مسلم آئے گا. انتا ایک ہے تو مسلم، انا مسلم، انتم زیادہ ہے تو مسلمون. تو یہ جمع کی آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے علم. جی تو یہ نشانیاں ہیں. تو مسلم، مومن، صالح یہ اسم کی مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو خاص بھی آپ بنا چکے ہیں. تو یہاں پہ نقطہ تعلیم ہے کہ ہم دماغ کو کیسے استعمال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے تو اس کو کیا آپ استعمال کریں گے یا کھو دیں گے؟ یوز آر لوز اٹ. تو ہمارے پاس جو دماغ ہے ہم بمشکل اپنا 5% سے 25% استعمال کرتے ہیں تقریباً، باقی خالی ہے. تو کیا یہ آپ ایسا کریں گے کہ اپنے دماغ کو آپ 5% سے 25% سے صرف یہ بھی استعمال نہ کر سکیں؟ تو آپ کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے تو آپ اس کو استعمال کریں. تو 60 برس کے بھی آپ ہو جائیں تو دماغ کے صرف آپ کے 3% خلیے مرتے ہیں، یعنی 3% سیلز جو آپ کے ہیں وہ مرتے ہیں. اگر آپ 60% کی بھی، ماشاءاللہ ہماری اس کلاس میں کافی مطلب لوگ موجود ہیں جن کی ایج زیادہ ہے تو وہ بڑے شوق سے اور ولولے سے سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور قبول بھی فرمائے. تو بڑی عمر کے بھی ہیں تو آپ نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ نہیں سوچنا کہ کہاں سے سیکھیں گے جی اس عمر میں، تو یہ سیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. تو یاد رکھیے کہ آپ کے پاس 97% جو مائنڈ ہے، برین ہے، وہ آپ کے باقی ہے. تو یہ اس کو ہم نے انشاءاللہ استعمال کرنا ہے زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم سیکھ سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، احسانات ہیں. تو جب ہم یہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تعریف جو ہے وہ دل سے نکلے گی، جو ہم نے اس کی پڑھی تھی عادت تیسری، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے. تو ورزش کریں گے ہم. ورزش ضروری ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے، زیادہ عمر والوں کے لیے خاص کر، ورنہ خلیے مرنے لگتے ہیں. تو کیوں نہ قرآن کے لیے. تو قرآن کے لیے اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ساتھ ہو جائے گی. تو آج سے انشاءاللہ ہم یہ سٹارٹ کریں گے کہ اپنے دماغ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تو اپنا زبردست دماغ استعمال کیے. کوئی آپ کو ذہن کہے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ کون آپ کو کوئی اس طرح کی بات کہے تو آپ کیسے قبول کرتے ہیں کہ آپ کون ذہن ہے؟ تو شیطان کی یہ بات آپ نے نہیں سننی. جب بھی یہ خیال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ نے سیفٹی فرسٹ پڑھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے کیا سیفٹی ہوتی ہے. اعوذ باللہ آپ نے پڑھ لینے، پہلی عادت آپ کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے، شروع ہو جائیں گے تو یہ شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ اس کو ہم کر لیں گے جی بعد میں انشاءاللہ، چونکہ یہ کوسچن آپ کے اس میں آ جائیں گے. تو اپنے کورس کو ہم ختم کرتے ہیں. الحمدللہ اس کورس کے اختتام پہ آپ نے 27 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن مجید میں، ان دونوں اسباق کو ملاتے ہوئے سبق نمبر 1 اور 2 کو 27 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن مجید میں 8638 بار ہیں. تو یہ ہماری بیٹری چارج ہو چکی ہے 10,000 کے قریب، یعنی 8638 تک پہنچ چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس کو 41,000 تک لے کے جانا ہے الحمدللہ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ زبانی جو آپ کو یاد ہے، 2 کتاب سے پڑھنے ہیں. آپ پاس کتاب ہے، پاکٹ بک ہے، یہ اگر نہیں ہے تو اس کا پرنٹ نکلوا لیں گے آپ. پاکٹ بک بھی آپ کو شیئر کر دی جائے گی. تو قرآن سننا ہے، MP3 ہے یا لفظی ترجمہ، اپنے ساتھی سے بات کریں گے، نماز میں تلاوت کریں گے مختلف صورتوں کی. تو یہ آپ اپنی روٹین میں اس کو لے کے آئیں گے. یاد رکھیں کہ آپ منتخب شدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سیکھنے کی توفیق دے. تو کیا دعا مانگیں گے؟ رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ مجھے بڑھا علم میں. تو یہ آپ کو قرآن سیکھنے کی دعا ہے. اپنے دوستوں کے بھی یہ دعا کریں گے کہ وہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے میں ان کی یہ الفاظ مانی شیٹ ہے، یہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتاتے ہیں. اس کا میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا اس میں. تو آپ نے جو سیکھا ہے اس کو سکھانا ہے، ٹیچر بننا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کا خود اچھا سیکھ سکیں گے. تو یہ ایک بڑی مطلب جتنا بھی آپ سکھائیں گے تو یہ پریکٹیکل بات ہے کہ آپ زیادہ سیکھیں گے خود.
تو آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.